ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے قرآنی قانون وراثت۔ آئیے قرآن سنت کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ ایک تیمائی جو عدالت علوی آئی، روتے ہوئے آپ بیتی یوں سنائی، تھا میرا ایک بڑا بھائی، اچانک قضا ہے اس پہ آئی، 600 درہم تھی اس کی کل کمائی، سالے ورثہ نے ظلم کمایا، مجھ پہ ذرا رحم نہ آیا، 600 درہم میں صرف ایک تھمایا، اہلی ظالموں کے ظلم سے بچائیے، قرآن و سنت سے فیصلہ صادر فرمائیے، مجھے اپنا حق دلائیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی تیز ذہانت فطانت کرامت نے کیس کو فوراً بھانپتے ہوئے فرمایا، بھائی سچ بات پر میری تصدیق و تائید کرنا۔ اب آئیے علوی قرآنی فیصلہ ملاحظہ فرمائیں۔ علوی پیش گوئی، تصدیق مائی، قرآنی فیصلہ۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، مائی مجھے لگتا ہے مرحوم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کے حصے کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اثْنَتَانِ مِمَّا تَرَكَ، نساء 177۔ ترجمہ، 2 بیٹیوں کا وراثت میں حصہ 2/3، 2/3 کو ضرب دیں کل وراثت 600 درہم سے تو حاصل ضرب آتا ہے 400 درہم، لہٰذا 2 بیٹیوں کا حصہ ہوا 400 درہم۔ پھر فرمایا، مائی لگتا ہے تیری والدہ بھی زندہ ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا پھر اس کے حصے کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، نساء آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اگر مرحوم کے بہن بھائی ہوں تو وراثت میں والدہ کا حصہ چھٹا، یعنی 1/6 کو ضرب دیں کل وراثت 600 سے تو 100 درہم آتا ہے، لہٰذا والدہ کا حصہ ہو گیا 100 درہم۔ پھر فرمایا، مائی لگتا ہے بیوہ بھی زندہ ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا پھر قرآن مجید نے اس کے حصے کے بارے میں فرمایا ہے، فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، نساء آیت نمبر 12۔ ترجمہ، اگر مرحوم کی اولاد ہو تو بیوہ کا حصہ 8واں یعنی 1/8 بنتا ہے۔ 1/8 کو کل پراپرٹی 600 درہم سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 75 درہم آتے ہیں، لہذا بیوہ کا حصہ 75 درہم ہوا۔ تینوں کے حصوں کا مجموعہ 400 درہم، بیٹیوں کے 100 درہم، والدہ کا 75 درہم، بیوہ کا، یہ ٹوٹل ہو گئے 575 درہم۔ 575 درہم کل وراثت 600 درہم سے تفریق کیے تو باقی 25 درہم آئے جو بہن بھائیوں کا وراثت میں حصہ ہے۔ فرمایا، مائی لگتا ہے تیرا 12 بھائی ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا پھر ان کے حصے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ نساء آیت نمبر 11۔ اگر ایک بہن کا حصہ 1 درہم ہو تو ایک بھائی کا حصہ 2 درہم ہوں گے، تو تیرے 12 بھائی ہیں، 12 کو 2 سے ضرب دیں 24 درہم بن گئے۔ فرمایا تیرے 12 بھائیوں کا حصہ 24 درہم ہوئے۔ بہن کا حصہ 25 میں 24 درہم بھائیوں کے نکالے تو باقی 1 درہم بچا۔ فرمایا لگتا ہے تو ان کی ایک ہی بہن ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر پہلے ہی حق پہنچ چکی ہیں، علی تجھے کیا حق دلائے؟ پتہ چلا کہ دور خلافت ایسا دور تھا، ہر ایک کو گھر کی دہلیز پر انصاف ملا کرتا تھا، کسی کو عدالت علوی جانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، پر افسوس صد افسوس آج ہمیں انصاف عدالتوں میں بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس درس کی ضرور سماعت فرمائیں۔ اب جس کی جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔